دیکھو سوچو جانو چینل میں خوش آمدید۔ کیسے ہیں دوستوں؟ آج میں آپ کے لیے بہت ہی ٹاپ انسائڈ نیوز لے کے آیا ہوں جو پاکستان کی سوشل اور الیکٹرانک میڈیا پہ چل رہی ہے۔ تو آپ کو بتائیں گے جو ہمارے لیفٹیننٹ جنرل ندیم صاحب ہیں تو اس کے بارے میں بتائیں گے کہ ان کی جو ملازمت میں توسیع ہے تو وہ ہوگی یا نہیں ہوگی، اور اندر کی بات بھی بتائیں گے۔ اور ہمارے آرمی چیف آف پاکستان ہیں تو انہوں کی جو ہے نا میٹنگ ہوئی ہے لاہور میں اور کراچی میں بزنس والوں کے ساتھ، تو اس کے بارے میں ہم آپ سے ڈسکس کریں گے۔ تو اگر نیوز میں جانے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا، پلیز ڈو دا سبسکرائب اینڈ پریس دا بیل آئکن، اور کمنٹ بھی ضرور کیجیے اور لائک بھی کریں اور شیئر بھی۔ تو چلتے ہیں پہلے نیوز کی طرف، جس میں جو ہے نا ہمارے DG ISI ہے وہ ندیم انجم صاحب ہیں، یہ ہمارے کرنٹ DG ISI ہے۔ تو ہمارے جو ابھی قانون میں جو ترمیم آئی ہے، گزشتہ ماہ جو قانون میں آرمی ایکٹ میں ترمیم پیش ہوئی تھی، تو اس میں جو امینڈمنٹ ہے وہ ہمارے جنرل عاصم منیر صاحب کو جو ہے نا وہ اختیارات مل گئے ہیں کہ وہ جو ہے نا وہ اگر کوئی بھی فوجی بندہ ہے تو اس کو جو ہے نا ملازمت میں توسیع کر سکتے ہیں۔ وہ 60 سال تک جو ہے نا وہ اس کی ایج تک، یا اگر کوئی بندہ کام صحیح کرتا ہے، یا اگر ان کو جو ہے نا اپنے ادارے کے ساتھ لوئل ہے، اگر وہ ہمارے جنرل عاصم منیر صاحب کے ساتھ جو ہے نا وہ صحیح ان کے ساتھ لوئل رہتا ہے اور ان کے ساتھ صحیح کام کرتا ہے، تو اگر آرمی چیف چاہے تو ان کی جو ہے نا وہ ایکسٹینشن کر سکتا ہے۔ اگر وہ نہ چاہے تو وہ پھر ریٹائر ہو سکتا ہے، چاہے وہ لیفٹیننٹ ہو، چاہے وہ کور کمانڈر ہو، یا فوجی کوئی بھی پرسن ہو۔ تو یہ امینڈمنٹ ہوئی ہے ہمارے ابھی اس میں آرمی ایکٹ میں، تو عاصم منیر صاحب کے پاس جو ہے نا ایک بہت بڑی اتھارٹی مل گئی ہے۔ تو اس میں بتایا جا رہا ہے کہ پہلے جو DG ISI کے چانس تھے وہ 100% تھے کہ ان کو جو ہے نا وہ ایکسٹینشن مل جائے گی، اور اب کہہ رہے ہیں اب ان کو جو چانسز ہیں وہ 70% ہو گیا۔ تو یہ اندر کی خبر بھی بتا رہے ہیں کہ ان کے مزید اندرونی ذرائع بھی بتا رہے ہیں کہ انہوں نے جو ہے نا وہ بہت ہی اہم کردار ادا کیا تھا عمران نجیم کے بعد۔ نواز شریف صاحب جو ہمارے سابق وزیر اعظم ہیں، تو انہوں نے جو ہے نا وہ فوج کے ساتھ جو ہے نا وہ ان کی آپس میں دوستی بھی کروائی تھی، اور نواز شریف صاحب جو ہے نا وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے جو ہے نا فوج کے ساتھ تعلقات اچھے رہیں، اور ان کے ساتھ DG ISI کے ساتھ جو ہے نا وہ کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں۔ تو ان کا جو ہے نا بہت اہم کردار ہے۔ تو عاصم منیر صاحب بھی چاہتے ہیں کہ اب جو ہے نا مزید جو ہے نا یا پھر میں ان کو ایکسٹینشن نہ دوں، یا پھر جو ہے نا ان کو ایک نیا جو ہے نا وہ کور کمانڈر جو ہے نا وہ DG ISI کو جو ہے نا وہ تعینات کر دو۔ ان کو جو وہ ریٹائرمنٹ کی ڈیٹ ہے وہ 18 ستمبر ہے، 18 ستمبر کے بعد جو ہے نا وہ ریٹائرمنٹ لے لیں گے۔ اگر آرمی چیف نے چاہا تو ان کو جو ہے نا وہ مزید ایکسٹینشن مل جائے گی، اور اپنے عہدے پر جو ہے نا 1 سال یا 2 سال جو ہے نا وہ مزید کام کر سکیں گے۔ انہوں نے جیسے ایک ٹیم بنائی ہوئی ہے، جیسے ہمارے جو ہے نا DG ISI ہیں اور ISI کے جو چیف ہیں، اور اس کے بعد جو ہے نا آرمی چیف ہے، ان کی ایک ٹیم بنی ہوئی ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ ایک بندے کی ٹیم ہوتی ہے، تو جو کوئی بھی عدالتی ریٹ ہوتی ہے یا پھر کوئی بھی کام کرانا ہوتا، تو یہ بھی ٹیم جو ہے نا وہ بہت ہی کہتے ہیں اسٹرانگ ٹیم بنائی ہوئی ہے۔ تو کہتے ہیں مزید جو ہے نا وہ دیکھتے ہیں کہ آرمی چیف آف سٹاف ان کو جو ہے نا وہ ان کی ایکسٹینشن کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ تو اگر ان کی ایکسٹینشن ہو جاتی ہے تو ان کو ادارے میں جو کام کرنے کے لیے مزید ایک موقع مل جائے گا، 1-2 سال میں ان کے افیئرز بھی جب بندہ آرمی میں ہوتا ہے تو ان کو جو ہے نا افیئر بھی ہو جاتی ہے، اور ان کا انفلوئنس بھی ہو جاتے ہیں۔ تو نواز شریف صاحب بھی یہی چاہتے ہیں کہ ان کا جو ہے نا وہ ایکسٹینشن مل جائے، کہ جو لاسٹ جو امینڈمنٹ ہوئی ہے اس میں نواز شریف صاحب کا جو ہے نا وہ بہت بڑا ہاتھ ہے کہ آرمی چیف کو جو ہے نا وہ مزید اختیارات دینا کہ آپ کسی بندے کو ایکسٹینشن دے دیں، اگر وہ آپ کے ساتھ لوئل ہے یا آپ کے ساتھ صحیح کام کر رہا ہے تو آپ اس کو ایکسٹینشن دے دیں، تو وہ 60 سال تک جو ہے نا وہ کام کر سکتا ہے۔ تو سننے میں آ رہا ہے کہ آرمی چیف جو ہے نا وہ 70% جو ہے نا اب چانس ہو گئے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ اب ان کو جو ہے مزید ایکسٹینشن ملتی ہے یا نہیں ملتی ہے۔ اور دوسری نیوز کی طرف چلتے ہیں، اس میں آرمی چیف آف پاکستان جس میں عاصم منیر صاحب جو ہے نا وہ بہت ہی بزنس میٹنگ کی ہے، لاہور میں بزنس میٹنگ کیا اور کراچی میں بزنس میٹنگ کیا۔ جو بہت بڑے لوگ تھے ان لاہور میں جو ہے نا وہ 60 کے قریب بزنس مین تھے، اور کراچی میں جو ہے نا وہ 50 بزنس مین تھے، ان کے ساتھ میٹنگ کیا۔ تو میٹنگ میں انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا جو ہے نا وہ گولف ممالک ہے، سعودی عرب ہے، چین ہے، یہ جو ہے نا ہمارے ملک میں جو ہے نا وہ اس میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہم انویسٹمنٹ تب کریں گے جو آپ کے ملک ہے نا وہ اس میں پولیٹیکل سٹیبلٹی ہو،
تو پولیٹیکل اسٹیبلٹی سے مراد آپ یہ دیکھ لیں کہ وہ عمران خان صاحب کے ساتھ جو آج کل ہو رہا ہے کہ وہ ایک عدالت جو ہے نا ان کو ریلیف دیتی ہے اور دوسرے جو ہے نا وہ جھوٹے کیس میں ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے. تو وہ چاہتے ہیں کہ جو بیرون ملک ہے، گولف ممالک ہے، سعودی عرب ہے، چین ہے، وہ چاہتے ہیں کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہو. حالانکہ یہ چین ہے یا سعودی عرب ہے، ان میں جو ہے نا وہ امریت کا نظام ہے. وہ ان کو جہاں وہاں پہ شخصی آزادی نہیں ہے، تو یہاں پہ جو بھی ہوتا رہے، چاہے یہ کریک ڈاؤن کریں ان کے خلاف، عمران خان صاحب کے خلاف، نواز شریف کے خلاف یا کسی کے خلاف، تو ان کو جو ہے نا وہ کوئی خاص فرق نہیں پڑتا. چاہے چین ہے، چاہے سعودی عرب ہے، چاہے کوئی بھی ہے، وہاں پہ شخصی آزادی نہیں ہے، امریت کا قانون ہے. تو کہتے ہیں کہ $100 ارب جو ہے نا وہ آرمی چیف کہہ رہے تھے کہ انویسٹمنٹ ہوگی. اور کراچی میں بھی میٹنگ کیا، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ ہمیں جو بہت دلچسپ بات لگی ہے وہ یہ کہ آرمی چیف جو ہے نا وہ خطاب کر رہے ہیں اور بزنس مین جو ہے نا وہ کھڑے ہو کے جو ہے نا وہ تالیاں بجاتے ہیں اور کہتے ہیں کیا واہ جی واہ کیا بات ہے یہ وہ. تو یہ آرمی چیف کو سمجھنا چاہیے یہ کون لوگ ہیں، یہ ایسے لوگ ہیں جو خوش آمدید ہے، آپ ان سے کیا لینا چاہ رہے ہیں اور آپ کو کیا دینا چاہ رہے ہیں. وہ اور آرمی چیف بتا رہے تھے کہ اسی 6 مہینوں کے اندر جو ہے نا وہ کافی ساری چینجنگ آنے والی ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جو بہت سارے گورنمنٹ اور پروفٹ لاس انسٹیٹیوشن ہیں ہم ان کو جو ہے نا پرائیویٹ کریں، اور چاہے وہ خزانے پہ جو ہے نا وہ بوجھ کم ہے. اور انہی 6 مہینوں کے اندر جو ہے نا وہ کافی سارے ادارے جو ہے نا وہ پرائیویٹ ہو جائیں گے، چاہے وہ کیا پتہ پی آئی ہو یا پھر واپڈا ہو. تو بہت سارے ایسے ادارے ہیں جو لاس میں جا رہے ہیں، شاید انہی 6 مہینوں کے اندر جو ہے نا وہ یہ پرائیویٹائزیشن کر دیں. اور بھی انہوں نے بتایا کہ ہم جو ہے نا کراچی میں جو ہے نا وہ بہت زیادہ اسمگلنگ ہو رہی ہے ایرانی پٹرول کی، اور بلوچستان میں بھی ایرانی پٹرول کی اسمگلنگ ہو رہی ہے. ہم ان کے خلاف جو ہے نا وہ کریک ڈاؤن کریں گے، اور آپ کو کسی بھی پٹرول پمپ پہ جو ہے نا وہ ایرانی پٹرول نہیں ملے گا. اور جو ڈالر کی جو ہے وہ اس طرح بے قابو ہو رہا ہے، پاکستان کی جو روپے کی قدر ہے وہ اسی وجہ سے بے قدری ہوئی ہے کہ ڈالر جو ہے نا وہ بہت بڑی یا بہت وافر مقدار میں جو ہے نا وہ افغانستان میں اسمگلنگ ہو رہا ہے. تو اسی وجہ سے جو ہمارے روپے کی قدر ہے تو یہ کم ہو رہی ہے. وہ کہہ رہے تھے آرمی چیف آف پاکستان عاصم منیر کہ ہم جو ہے نا اس کے خلاف زیرو ٹالرنسی کی پالیسی اپنائیں گے اور کریک ڈاؤن کریں گے. کوئی بھی ڈالر جو ہے نا کوئی بھی ڈالر ادھر نہیں جائے گا، اور ڈالر کی اسمگلنگ کو روکیں گے. تو یہی بیانات سن کے جو ہے نا ہمیں وہ آرمی چیف جو پہلے آئے تھے جنرل قمر جاوید باجوہ، تو ان کے خیالات ہمارے ذہن میں آ گئے کہ وہ پہلے جیسے بھی نئے آرمی چیف آئے تو انہوں نے صحافیوں کو بتایا تھا کہ یہ ہمارے نیو آرمی چیف آ گیا. تو ان کے جو پلان ہے یہ ڈاکٹرین ہے، تو یہ چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے نا ان کے ساتھ مل جل کے کام کریں. آپ کو جو پولیٹیکل ہے یہ انٹرفیئر نہیں کریں گے، ملک میں کاروبار آئے گا، ترقی آئے گی، ٹھیک ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے کیا کیا، ملک میں بہت بڑا کاروبار آیا. انہوں نے جو ہے نا عاصم سلیم باجوہ صاحب جو ہے نا ان کو کور کمانڈر تعینات کیا بلوچستان میں. اس کے بعد جو کرپشن کے بازار گرم ہوئے، پہلے جو پاکستان تھا کرپشن میں 117ویں نمبر پہ تھا، لیکن اس کے بعد جو ہے نا پاکستان کا جو کرپشن کا لیول تھا وہ 140 پہ چلا گیا ہمارے ملک. ان کے کور کمانڈر لگانے سے جو کرپشن کا جو بازار گرم ہوا ہے تو پاکستان جو ہے نا 140 نمبر پہ پہنچ گیا تھا. وہ پٹرول کی اسمگلنگ بھی ہو رہی تھی، ڈالر کی اسمگلنگ بھی ہو رہی تھی. انہوں نے جو ہے نا وہ پپا جونز پیزے بنائے، ٹھیک ہے نا، امریکہ میں، اور جائیدادیں بنائیں، برطانیہ میں جائیدادیں بنائی. تو اب کوئی بھی آرمی چیف جو ہے نا وہ بات کرتا ہے تو ہمیں ڈر لگتا ہے کہ یہ جو ہے نا یہ نئی بات نہیں ہے. یہ ایسی باتیں جو ہے نا وہ پہلے بھی کئی سارے آرمی چیف جو ہے نا وہ کر چکے ہیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ اس طرح جو ہے نا اللہ کرے ایسا نہ ہو، اور اس طرح جو ہے نا وہ اس بار جو ہے نا وہ بالکل حقیقت ہو، اور ملک میں جو ہے نا خوشحالی آئے اور ترقی آئے. اور واقعی جو ہے نا گولف ممالک ہے، چاہے وہ چین ہے، چاہے وہ سعودی عرب ہے، وہ ہمارے ملک میں آئیں اور انویسٹمنٹ کریں. تو وہ ایک اچھا سٹیپ ہے. اگر آئیں گے تو ایک اور نیوز کی طرف چلتا ہے جس میں چودھری فواد صاحب نے کہا ہے کہ آرمی چیف نے جو لاہور اور کراچی میں بڑے بزنس مین سے جو بات کیا ہے ان کو اعتماد میں لیا ہے، اس کا درست فیصلہ کیا ہے. اس وقت آرمی چیف جو ہے بات کی اہمیت حاصل ہے اور وہی بزنس کا اعتماد بحال کر سکتے ہیں. امید ہے ان کی گفتگو سے کاروباری اعتماد بحال ہوگا اور استحکام پیدا ہوگا. تو اب دیکھ لیں کہ 9 مئی سے پہلے جو ہے نا یہ کیسے لوگ تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ جو ہے نا وہ
ایک شفاف الیکشن ہو، یہ ہوں، اور کریک ڈاؤن کر رہے تھے قمر جاوید باجوہ کے خلاف، عاصم منیر کے خلاف۔ اب دیکھیں اب وہ کیسے بیانات دے رہے ہیں، تو اب جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے نا پھر بوٹ پالش جو ہے نا وہ اپنی جو اصل جن کی جاب ہے وہ اسی پہ آنا چاہ رہے ہیں، تو اس لیے انہوں نے جو ہے نا یہ ٹویٹ کیا ہے۔ تو یہ آج کا ہمارا ولاگ تھا، تو آپ کو کیسا لگا کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔